صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب پنجم افعیلال، علامت تکرار لامست بزیادت الف قبل لام اول کہ الف در مصدر بیا بدل شدہ، چون الادھیمام سخت سیاہ شدن، سخت نہایت کالا ہونا۔ عزیز طلبہ، پچھلے سبق میں مصنف علیہ الرحمٰن نے آپ حضرات کو بتایا کہ ثلاثی مزید فی مطلق کے 7 باب ہیں۔ ان 7 بابوں میں سے اب تک 4 باب مکمل آپ حضرات نے سن لیے اور پڑھ لیے۔ پہلا باب مصنف علیہ الرحمٰن نے بیان کیا باب افتعال ہے، جیسے الاجتناب۔ دوسرا باب باب استفعال، جیسے الاستنصار۔ تیسرا باب باب انفعال، جیسے الانفطار۔ چوتھا باب باب افعلال، جیسے الاحمرار۔ اب یہاں سے 5واں باب مصنف علیہ الرحمٰن ذکر کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ 5واں باب باب افعیلال ہے، جیسے الادھیمام۔ تو اس باب کی علامت بتائیں گے اور اس کی گردان ذکر کریں گے۔ دیکھیں آپ حضرات کتاب کے اندر باب پنجم افعیلال، 5واں باب افعیلال کے وزن پر ہے۔ علامت تکرار لامست، اس باب کی علامت لام کا مکرر ہونا ہے، یعنی جس طرح باب افعیلال کی علامت لام کا مکرر ہونا ہے، اسی طرح اس بات کی علامت بھی لام کا مکرر ہونا ہے، لیکن اس میں اور مزید زیادتی ہے۔ باب افعیلال میں وہ کیا ہے کہ بزیادت الف قبل لام اول، لام اول سے پہلے الف کی زیادتی کے ساتھ، یعنی آپ نے جو پڑھا تھا باب افعیلال کی علامت لام کلمے کا مکرر ہونا ہے، اور حمزہ وصل کے بعد اس کی ماضی میں 4 حروف اصلی کا ہونا ہے، جیسے احمرہ۔ تو دیکھیں احمرہ میں حمزہ وصلی ہے، یہ الف حمزہ، اور اس کے بعد 4 حرف ہیں، حا میم اور 2 را۔ تو یہ ماضی میں ہے، یہ اس کی علامت ہے، اور لام کلمہ مکرر ہے۔ لیکن یہاں پر باب افعیلال میں لام کلمہ تو مکرر ہوگا، ڈبل ہوگا، لیکن اس لام کلمے سے پہلے، یعنی پہلے والے لام سے پہلے ایک الف اور مزید زائد ہوگا، جیسے ادھام۔ تو ادھام اصل میں کیا تھا؟ دہما مادہ ہے اس کا، اور ادھام تو میم جو مشدد ہے، اور میم کلمہ کیا ہے؟ یہ لام کلمہ ہے، تو اس سے پہلے یہ میم جو مشدد ہے 2 حرف کے قائم مقام ہے، اور یہ مکرر ہے لام کلمہ۔ اب اس سے پہلے الف ہے جو ادھام، یہ اب بتا رہے ہیں یہ الف مصدر میں یا سے بدل جائے گا، جیسے الادھیمام، اصل میں مادہ کیا ہے؟ دہما، اور اسی سے ہم باب افعیلال میں لائیں گے تو ادھام، یہ فعل ماضی ہوا، لیکن مصدر ادھیمام۔ اصل میں یہ مصدر میں اس بات کے مصدر میں عین کلمہ مکسور ہوتا ہے، تو ادھیمام یہ مصدر ہے، لیکن اصل میں کیا تھا؟ ادھامام تھا اصل میں۔ تو اب دیکھیں ادھامام فتح ہے، اور فتح کے بعد الف ہے، تو اس الف کو چونکہ الف بعد میں حذف ہوگا، پہلے میں نے بتایا تھا اس باب کا جو مصدر ہوتا ہے، مصدر کے عین کلمہ وہ مکسور ہوتا ہے، تو ادھی اس فتح کو، جیسے افعیلال تو اس فتح کو عین کلمے پر دیا۔ اب ما قبل مکسور اور اس کے بعد کسرے کے بعد الف آیا، ادھیامام، تو اب اس ما قبل کی کسرے کی مناسبت سے اس الف کو یا سے بدل دیا، ادھیمام ہو گیا، وہی
وہی بات مصنف علیہ الرحمہ بتا رہے ہیں کہ اس بات کی علامت لام کلمے کا مقرر ہونا ہے بزیادت الف قبل فا، بزیادت الف قبل لام اول، لام اول سے پہلے الف کی زیادتی ہے کہ الف در مصدر بیا بدل شدہ، کہ وہ الف مصدر میں یا سے بدلا ہوا ہے۔ کس طرح بدلا ہوا ہے؟ جو ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے مثالیں بیان کی، ان کو آپ اچھی طریقے سے لکھ لیں کاپی پہ، پھر جو ہم بول رہے ہیں اس کو اس پر فٹ کریں، تب انشاءاللہ بات سمجھ میں آئے گی۔ چون الادھیمام، جیسا الادھیمام، سخت سیاہ شدہ نہایت کالا ہونا۔ تصریف اس کی گردان، ادھام ادھام ادھیمامن فہو مدھام، الامر منہ ادھام ادھام ادھام، والنہی عنہ لا تدھام لا تدھام لا تدھام، الظرف منہ مدھام۔ اب بتانے لگے ہیں کہ جس طرح تم نے باب افعلال میں ادغام کیا اور فعل امر کو پڑھا احمرا احمری احمری، تو اسی طرح جو قاعدے اس میں جاری ہوتے ہیں باب افعلال میں، اسی طرح باب افعلال میں بھی وہی قاعدے جاری ہوتے ہیں نا۔ جس طرح باب افعلال میں تم نے ادغام کیا، اسی طرح اس میں بھی ادغام کر سکتے ہیں۔ اور جس طرح تم نے تینوں حرکتیں فعل پر، فعل امر پر پڑھی اور یا اس مضارع پر جو مجزوم ہو کسی حرف جازم کے ذریعے، تو اس پر بھی آپ تینوں حرکتیں پڑھ سکتے ہیں۔ ان 5 صیغوں میں واحد مذکر غائب، واحد مؤنث غائب، واحد مذکر حاضر، واحد متکلم، جمع متکلم، تینوں حرکتوں کے ساتھ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ جیسے احمرا احمری احمری، تو اسی طرح ادھام ادھامی ادھامی، اور اسی طرح لا تدھام لا تدھامی لا تدھامی۔ وہی بات مصنف علیہ الرحمہ بتا رہے ہیں کہ جو ادغام اور جو تعلیل آپ نے باب افعلال میں کی، اسی طرح باب افعلال میں بھی آپ کر سکتے ہیں، اسی کے مطابق، اسی پر قیاس کرتے ہوئے۔ لیکن ادغام در صیغ این باب مثل صیغ باب افعلال گردیدہ، اس باب کے صیغوں میں ادغام باب افعلال کے صیغوں کی طرح گردیدہ کرتے ہیں، ہونا چاہیے۔ یعنی اس باب کے صیغوں میں جو ادغام ہوتا ہے وہ باب افعلال کے صیغوں کی طرح ہوتا ہے۔ جس طرح آپ نے پڑھا احمرا، اس میں احمرارا تھا، تو پہلے را کو ساکن کیا کیونکہ اس کا ادغام کرنا ہے، اور جب ہم نے امر بنایا تو اب لاسٹ بھی ساکن، دوسرا را بھی، تو دونوں ساکن ہو گئے۔ اب جب دونوں ساکن ہو گئے تو اب اس پر 3 صورتیں جائز ہوں گی۔ پہلی صورت یہ کہ آپ اس کو فتح دے دیں، چونکہ فتح اخف الحرکات میں سے ہے، اس وجہ سے اس کو فتح دے دیں۔ دوسری صورت یہ کہ اذا حرک بالکسر، آپ اس کو کسرہ دے دیں، ہے نا، چونکہ جب ساکن کو حرکت دی جاتی ہے تو اکثر و بیشتر کسرے کی دی جاتی ہے۔ تیسری صورت یہ کہ اپنی حالت پر اس کو باقی رکھیں، جیسے احمرا احمری احمری، تو اسی طرح آپ اس میں کریں ادھام ادھامی ادھامی، اسی طریقے سے آپ کر سکتے ہیں۔ یہ بتا رہے ہیں مصنف علیہ الرحمہ۔ ہر صیغہ را بقیاس مشاکل خود اصل بر آبردہ تعلیل می باید کرد، ہر صیغے کو بقیاس مشاکل خود، اپنے ہم شکل پر قیاس کرتے ہوئے، اصل بر آبردہ، اصل نکال کر، اصل بر آبردہ اصل لاتے ہوئے، یعنی اصل نکال کر، تعلیل میں باید کر، تعلیل کرنی چاہیے۔ یعنی ہر صیغے کو اپنے ہم شکل صیغے کی اصل نکال کر تعلیل کرنی چاہیے۔ جس طرح آپ نے احمرنا میں کیا، اسی طرح آپ ادھامہ اور ادھامی ادھامین، احمرا احمری احمارر، اسی طریقے سے آپ اس باب میں بھی کر سکتے ہیں۔ جو باب افعال میں ہوا اسی طریقے سے اس میں بھی ہوگا، یہ بتا رہے ہیں اس عبارت سے مصنف علیہ الرحمہ۔ اب بتانے لگے ہیں ودرین، ہر 2 باب، اور یہ دونوں باب یعنی باب افعلال اور باب افعیلال، ان دونوں بابوں میں معنی لون و عیب بیشتر آئے، زیادہ تر لون اور عیب کا معنی آتا ہے۔ یعنی ان باب سے جو مادے آتے ہیں، جو فعل آتے ہیں، ان میں اکثر و بیشتر لون اور عیب کا معنی ہوتا ہے۔ لون یعنی رنگ، عیب یعنی جس میں کجی ہو، لنگڑا ہو، لولا ہو، کانا ہو، بہرا ہو، اندھا ہو،
ہے نا, اس کو عیب کہتے ہیں. تو بتا رہے ہیں کہ باب افعلال اور باب افعیلال سے جو مصادر اور جو افعال آتے ہیں ان میں اکثر و بیشتر لون اور عیب کے معنی ہوتے ہیں. جیسے پہلے آپ نے پڑھا احمرہ, اس کا معنی آتا سرخ, اور آپ نے اب پڑھا ابہیمان سخت سیاہ شدن سخت کالا ہونا, تو اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے. اور بتا رہے ہیں ان ہر دو باب ہمیشہ لازم باشن, اور یہ دونوں باب ہمیشہ لازم آتے ہیں, متعدی نہیں آتے ہیں. باب افعلال اور باب افعیلال یہ دونوں باب ہمیشہ لازم آتے ہیں. اور پیچھے بتایا تھا باب انفعال, باب انفعال بھی ہمیشہ کیا ہے, لازم آتا ہے, متعدی نہیں آتا. اور اس کے بعد ایک باب آئے گا باب افعیال, یہ بھی باب لازم آتا ہے زیادہ تر, لیکن کبھی کبھی متعدی بھی آ جاتا ہے. اب مصنف علیہ الرحمہ باب ششم ذکر کرنے لگے ہیں, یعنی چھٹا باب باب افعیال. اب اس کی علامت بتا رہے ہیں. علامتیں تکرار عین, اس باب کی علامت عین کا مکرر ہونا. اب تک کیا لام کلمے کا مکرر ہونا, لیکن اب بتا رہے ہیں کہ اس باب کی علامت عین کلمے کا مکرر ہونا ہے, یعنی ڈبل ہوگا عین کلمہ. بتوسط واو میان میں دو عین, اور دو عینوں کے درمیان واو متوسط کا ہونا ہے. متوسط کہتے ہیں جو بیچ میں آ جائے, آڑے آ جائے. تو دو عینوں کے درمیان, ایک تو اصلی ہوا ایک زائد ہوا. اب ان دو عینوں کے درمیان بیچ میں واو ہوگا. دیکھیں جس طرح اخشوشنا مادہ ہے خشنا, خشنا, اور بتایا تھا عین کلمہ مکرر ہوگا تو دو واو ہوں گے, دو عین ہوں گے. اخشوشنا تو ایک پہلا واو, پہلا جو شین ہے وہ پہلے ہے اور بعد والا وہ بعد میں ہے, اور ان دونوں کے درمیان واو ہے, جیسے اخشوشنا. یہی علامت اس باب کی ہے. اب بتا رہے ہیں واو در مصدر بسبب کسرہ ما قبل, اور وہ واو مصدر میں ما قبل کے کسرے کی وجہ سے بیا بدل شدہ یا سے بدلا ہوا ہے. جیسے الاخشیشان, اصل میں خشنہ مادہ ہے, اس مصدر کی اصل کیا تھی, الاخشو شان, الاخشو شان, الاخشو شان. تو واو ساکن ما قبل کسرہ, تو واو ساکن ما قبل کسرہ جہاں پر ہوتا ہے تو اس واو کو ما قبل کے کسرے کی مناسبت سے یا سے بدل دیتے ہیں. اس وجہ سے وہ واو مصدر میں یا ہو گیا, اخشیشان ہو گیا. اس کا معنی آتا ہے سخت درست شدن, سخت کھردرا ہونا, بہت زیادہ کھردرا ہونا. جیسے اخشوشن یخشوشن اخشیشان فهو مخشوشن الامر منه اخشوشن والنهی عنه لا تخشوشن الظرف منه مخشوشن. اب بتانے لگے ہیں ان باب بیشتر لازم آیت, یہ باب زیادہ تر اکثر و بیشتر بس اوقات لازم آتا ہے. ہاں وہ گائے متعدی آمدہ, اور کبھی کبھی متعدی بھی آ جاتا ہے, لیکن زیادہ تر کیا آتا ہے, لازم آتا ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے متعدی بھی استعمال ہو جاتا ہے. جیسے احلو لیتہو شیری پنداشتم آرا, میں نے اس کو میٹھا گمان کیا. احلو لیتہو, اصل میں یہ ہا ضمیر جس فعل کے ساتھ متصل ہو جائے, آپ کتب لغت دیکھیں, لغت کی کتابیں دیکھیں, تو جو فعل متعدی ہوتا ہے اس فعل کے ساتھ ہا ضمیر متصل ہوتی ہے, تو اس ہا ضمیر سے اشارہ اس جانب ہوتا ہے کہ یہ فعل متعدی ہے, اس کا مفعول آتا ہے. اسی طرح یہاں پر ہے احلو لیتہو. مثال کے طور پر آپ سے کوئی پوچھے کہ آپ نے بھائی آم کھائے, دسہری کے آم کھائے, تو اب بتائیے کہ آپ کو وہ میٹھے لگے یا کھٹے لگے, تو آپ کہیں گے احلو لیتہو, میں نے تو اس کو میٹھا گمان کیا, اب مجھے تمہارا کیا پتا تم نے کیسا کیا. تو مقصود کیا ہے, یعنی جو چیز کھائی اور جو جس کو کھایا جاتا ہے جو معقول ہوتا ہے وہ مفعول ہوتا ہے. تو اس باب سے باب افعیلال سے کبھی کبھی مفعول بھی یعنی متعدی بھی استعمال ہو جاتا ہے. اس کی مثال دی احلو لیتہو, میں نے اس کو احلو لیتہو شیری میٹھا, پنداشتم میں نے گمان کیا, آرا اس کو, میں نے اس کو میٹھا گمان کیا, محسوس کیا. باب ہفتم افعوال, 7 مواد بیان کرنے لگے مصنف علیہ الرحمہ. باب افعوال, علامتیں واو مشدد است بعد عین. اس باب کی علامت واو کا مشدد ہونا ہے عین کے بعد, یعنی عین کلمے کے بعد واو زائد ہوگا, اور وہ زائد
واو مشدد ہوگا، دو واو ہوں گے، یہ علامت ہے. جیسے اجلوزا مادہ ہے جلزا، تو عین کلمہ کیا لام، لام کے بعد واو مشدد ہے اور وہ زائد ہے. اجلوزا فعل ماضی کے پہلے صیغے کے اندر دیکھ لیں. بتا لیں اجلوزا شتافتن، اس کا معنی آتا ہے چلنا، یعنی دوڑنا چلنا. دو معنی میں مستعمل ہوتا اور بھی دیگر معنی میں مستعمل ہوتا. اجلواز دھیرے چلنا بھی اور تیز چلنا دونوں معنی میں آتا ہے. اجلوزا یجلوزو تصریف ہو اس کی گردان، اجلوزا یجلوزو اجلوازن فهو مجلوز. الامر منه اجلوز والنهی عنه لا تجلوز، الظرف منه مجلوز. یہاں تک مصنف علیہ الرحمٰن نے ثلاثی مزید فی مطلق بحمزہ وصل کے 7 بابوں کو مکمل کیا. اب اس کے بعد مصنف علیہ الرحمٰ ثلاثی مزید فی مطلق بے حمزہ وصل کے 5 بابوں کو ذکر کریں گے انشاءاللہ. اس کو آپ حضرات کل سماعت کریں گے اور اس کو پڑھیں گے، یاد کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.